آج جموں کشمیر ٹیچرز فورم ضلع بارہمولہ کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی جس میں ضلع بھر کے تمام ضلعی عہدیداران نے شرکت کی، جس میں چند مسائل جو ہے ہمارے اساتذہ کے ان کے بارے میں غور و خوض ہوا، جن میں سے چند جو اہم مسائل ہے وہ یہ ہے۔ خاص کر جو ہمارے پروموشن کے آرڈرز ہیں جو ٹیچرز ماسٹرز ہیں وہ 2014 سے پینڈنگ ہیں۔ ہم گزارش کریں گے متعلقہ حکام سے، خاص کر اپنے چیف سیکرٹری صاحب سے، ہمارے کمشنر سیکرٹری صاحب سے اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر صدوق صاحب سے کہ وہ جلد از جلد ماسٹرز کی پروموشن کریں جو پچھلے 6 سال سے 7 سال سے رکے پڑے ہیں، تاکہ وہ جو ان کے جو ذہنی کوفت ہے اس ذہنی کوفت سے وہ باہر آ جائیں اور جو ان کے جو مینٹل ٹراما ہیں وہ اس سے باہر آ جائے۔ دوسری بات ہماری یہ جو اہم جو نشست یہاں پر جو منعقد ہوئی تھی، اس میں سب سے اہم مدعا جو تھا کہ ہمارے چیف ایجوکیشن آفیسر بارہمولہ جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، وہ ہمارا پوسٹ یہاں پر ویکنٹ پڑا ہے۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ جو سوپور میں جس کا ہیڈ آفس ہے وہ پوسٹ ویکنٹ پڑا ہے پچھلے تقریباً 1 سال سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو سبھی جو ویکنٹ پوسٹس ہیں، ہیڈ ماسٹر ہائی سکولز ہیں، زڈیو صاحبان کے جہاں پر بھی ہے، پرنسپل صاحبان کا جو پوسٹ ویکنٹ ہے جہاں بھی ہے، اور اس طرح سے سی او بارہمولہ اور ڈائریکٹ پرنسپل سوپور، ان پوسٹس کو جلد از جلد سرکار جو ہے وہ فل اپ کرے تاکہ جو اہم معاملات ہیں وہ رکے نہ رہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے جو ٹائم بانڈ پروموشن ہیں جو ریڈیوسڈ RRTs ہیں، ان کے جو فائلز ہیں وہ ڈائریکشن آفس میں بہت دیر سے ہیں، پچھلے 4 سال سے ہے، 5 سال سے ہیں کسی کے، لیکن وہ ابھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اور یہ ہماری بھرپور اپیل رہے گی اپنے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر سے کہ وہ ریڈیوسڈ RRTs کے جو جلد ہیں وہ ٹائم بانڈ پروموشن کے آرڈر جو ہیں وہ ایشو کرے۔ اور ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں اپنے جو صاحب کا CO صاحب تھے، ہمارے یہاں پر ڈپٹی CO صاحب ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اینڈ پلاننگ افسر بلبیر جی، ہمارے SO صاحب، جنہوں نے ایک بہت بڑا جو لاٹ تھا ٹائم بانڈ پروموشن کا ٹیچرز کا وہ انہوں نے کلیئر کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ تسلسل جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ایک آرڈر جو ہاں ایشو ہوا ہے ہمارے کمشنر سیکرٹری صاحب سے، وہ آرڈر نمبر ہے 2173 JK ایجوکیشن آف 2022 ڈیٹڈ 1/12/2022۔ یہ ایک آرڈر ایشو ہوا ہے کمشنر سیکرٹری صاحب سے، اس کے روح سے مختلف زونوں میں مختلف کلسٹرز میں بانٹا گیا ہے۔ ایک زون کو کمپلیکس ہیڈز اور کلسٹر ہیڈز بانٹا گیا ہے، جس میں پرنسپل صاحب کو رکھا گیا ہے ایز کلسٹر ہیڈ، اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں پرنسپل صاحب ہیں، زڈیو صاحب ہیں اور ڈائٹ فیکلٹی کے ایک ممبر ہیں۔ تو ہم یہ ایک بہت ہی ویلکمنگ آرڈر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلیمی ماحول ہے جو ہے وہ اچھا رہے گا، اس میں مانیٹرنگ ہوگی، ایکیڈمک مانیٹرنگ ہوگی، یہ بہت ہی ایک خوش آئند قدم ہے۔ لیکن ہمیں ڈسٹرکٹ سے بہت جگہوں پر یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ جو ہمارے پرنسپل صاحبان ہیں وہ اس آرڈر کی جو ہیں وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ خلاف ورزی کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے سے وہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جو آرڈر کمشنر صاحب نے نکالا ہے اس آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وہ اساتذہ کو نت نئے بہانوں سے وہ ان کو ستا رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ایشو کرو، ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، جو کہ سرکولر میں نہیں ہے۔ سرکولر میں یہ ہے کہ پرنسپل صاحبان کو ایکیڈمک مانیٹرنگ کرنی ہے، تعلیمی ماحول کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ کوئی ڈکٹیٹرانہ آرڈر جاری کرنا ہے۔ اور جو ماحول ہے، جو اس وقت اچھا ماحول چل رہا ہے، پچھلے تقریباً جب سے کووڈ کی صورتحال ٹھیک ہوئی ہے، جب سے باقی معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، تب سے تعلیمی ماحول جو ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہمارے جو افسر صاحبان ہیں، خصوصاً پرنسپل صاحبان جن کو کلسٹر ہیڈ بنایا ہے، کہ وہ ایسے آرڈر نکالے جس سے اساتذہ میں تناؤ پیدا ہو جائے، جس سے اساتذہ میں بے چینی پیدا ہو جائے، اور ایسا موقع نہ آئے کہ اساتذہ جو ہے وہ سڑکوں پر آنے پہ مجبور ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کارڈیل ایٹماسفیئر ہے وہ برقرار رہے، تاکہ ہمارے تعلیمی ماحول پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو آرڈر کمشنر صاحب نے نکالا ہے، پرنسپل صاحبان من و عن اس آرڈر پر عمل کرے، تاکہ جو ماحول ہے، جو بہتر ماحول ہے ہر جگہ اس وقت، اس ماحول کو قائم و دائم رکھا جائے، اور انشاءاللہ جب مارچ میں پھر سکول کھلیں گے تو وہی بہتر ماحول قائم رہے، اور اس میں کسی قسم کا تناؤ پیدا نہ ہو جائے، تاکہ اساتذہ میں کوئی بھی بے چینی یا سرد مہری پیدا نہ ہو جائے۔ شکریہ۔